راشد لطیف صاحب کو غیر تسلی بخش کارکردگی اور شکایات کے انبار ہونے کی وجہ سے نکال دیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے۔ اور اتنے سال سے سب صحیح چل رہا ہے، کارکردگی بہتر چل رہی ہے، ابھی آپ تنقید کرتے ہیں یا اب اگر معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور سب چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ 2026 تک کا ان کا کانٹریکٹ تھا، آپ اپنے آپ کو $25 کے عوض بیچ رہے ہیں، یعنی آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں اور کرنا پڑا۔ وہاں اس طرح سے زیرو کارکردگی، اور دوسری جانب اگر آپ پر کوئی تنقید کرے گا اور اگر آپ بڑی شخصیت ہے تو پھر آپ کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ہم تاریخ بدل دیں گے، ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلیں گے، بابر اعظم پتہ نہیں کوئی الگ سے بیانات دے دیتے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ صاحب نے فرسٹ ٹائم تھا، سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ٹریننگ مجھے ان کو بھی یہ کہا، کروانی ہے۔ شائقین نے بھی یہی کہا نا، محسن نقوی صاحب جب وہ کہیں ان کو ملے تو انہوں نے کہا کہ اگلی بار وہاں سے ٹریننگ نہ کروائیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سابق کپتان راشد لطیف کو پی ٹی وی سے نکلوانے میں محسن نقوی کا کتنا ہاتھ ہے، اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا راشد لطیف صاحب کا وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے تمام تر جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے، محسن نقوی کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ الزام کتنا درست ہے کہ محسن نقوی صاحب نے، کیونکہ وہ اس وقت جس عہدے پر ہیں، جس پوزیشن پر ہیں، ان کے ہی مرہون منت تمام تر کام ہوتے ہیں پی ٹی وی میں یا پھر پاکستان کے کسی بھی محکمے میں۔ یہ بات کی جا رہی ہے، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ محسن نقوی کے بارے میں یا محسن نقوی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، کتنا درست ہے؟ راشد لطیف صاحب کا 8 سالہ کانٹریکٹ تھا جو کہ ختم ہونا تھا سال 2026 میں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راشد لطیف صاحب کو غیر تسلی بخش کارکردگی اور شکایات کے انبار ہونے کی وجہ سے نکال دیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے، اور ان کے جو کانٹریکٹ کی شق نمبر 22 ہے اس کے تحت ان کو نکالا گیا ہے۔ ان کی تنخواہ 10 لاکھ روپے تھی، اور جب انہیں نکالا گیا ہے بریچ آف کانٹریکٹ کے نتیجے میں انہیں ایک اور تنخواہ دی گئی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات ہیں۔ لیکن ان کو اچانک کس طرح سے نکالا کیوں گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس پر چینل کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ تسلی بخش نہیں تھی۔ اچھا، راشد لطیف صاحب پر نظر ڈالتے ہیں نا۔ راشد لطیف صاحب گزشتہ کچھ وقت سے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے محسن نقوی صاحب پر تنقید کی، بالکل کی، اور ایسی تنقید کی کہ جس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اب راشد لطیف صاحب ممکنہ طور پر ہمیں ان کا جو اب کیونکہ تنقید ہو رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راشد لطیف صاحب کو واپس بھی لیا جائے، یہ کیونکہ تنقید بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ بات آگے نکل چکی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب اس کو کیسے کور کریں گے وہ تو محسن نقوی صاحب بتا دیں گے، لیکن محسن نقوی صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ راشد لطیف صاحب نے 7 جون کو، جب پاکستانی کرکٹ ٹیم 6 جون کو یو ایس اے سے ہارنے کے بعد میٹ اینڈ گریٹ ان کو کینسل کرنا پڑا تھا، شرمناک عبرتناک شکست تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی، تو 7 جون کو راشد لطیف نے یہ لکھا تھا، جو کہ اسٹارز گالا ڈنر تھا جو کہ منسوخ ہو گیا تھا، اس کے بارے میں لکھا تھا، ہو از پرووائڈنگ دا ٹور شیڈیول ان ایڈوانس ٹو ہو، یعنی یہ کون کر رہا ہے اور کس کو کر رہا ہے یہ شیڈیول پرووائڈ، آر دیز پری ارینجڈ، یعنی یہ کیا پہلے سے طے شدہ تھے، who is giving the go ahead for events during a world cup، یعنی کون ہے جو یہ بتا رہا ہے ورلڈ کپ کے دوران کہ آپ نے یہاں جانا ہے، مختلف ایونٹس میں جانا ہے، تو یہ ورلڈ کپ کے دوران ایسا کون شخص ہے جو یہ تمام تر کام کر رہا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ دا ریئل پی سی بی میڈیا یعنی پی سی بی کو کیا مینشن، اور ظاہر ہے پی سی بی سے انہوں نے سوال پوچھا، پی سی بی سے سوال پوچھا یعنی کس سے پوچھا؟ چیئرمین پی سی بی سے پوچھیں گے، اور کس سے پوچھیں گے؟ یہ بابر اعظم سے تو نہیں پوچھیں گے نا، ایک لحاظ سے وہ بابر اعظم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن بابر اعظم کا اس میں کتنا کردار ہوگا، برائے نام سا بھی کردار ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ بھئی ہاں ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے محسن نقوی پر اس کے علاوہ بھی تنقید کی۔ سلیم خالق صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے، بلا تاخیر بڑے فیصلے، متوقع سیاست اور جو گروپنگ کا خاتمہ ہے کیا جائے گا۔ محسن نقوی ٹیم کے ورلڈ کپ میچز کے بعد پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ یہ کچھ 2 سے 3 روز پہلے کا ٹویٹ ہے ان کا، 11 جون کا۔ محسن نقوی صاحب نے کیا کیا تھا جب پاکستان کرکٹ ٹیم ہار رہی تھی، اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہارا تھا میچ یو ایس اے کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ
ایک مہینے تک پاکستان کرکٹ ٹیم پر آپ تنقید نہ کریں، اور اس کے بعد جب اگلا میچ پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا کے خلاف ہار گئی تو انہوں نے کہا کہ اب سرجری کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور تو چھوٹی سرجری نہیں بڑی سرجری کرنی پڑے گی، چھوٹی موٹی سرجری سے کام تو نہیں ہونے اس لگا۔ پر بھی بڑی تنقید کی گئی تھی۔ اور پھر راشد لطیف صاحب نے سلیم خالق صاحب کو رپلائی کرتے ہوئے 11 جون کا ان کا ٹویٹ ہے، انہوں نے لکھا جو غلطی ذکا اشرف صاحب نے کی تھی وہی غلطی محسن نقوی صاحب نے کر دی ہے۔ ابھی پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر تو نہیں ہوئی، تو اس بیان سے ٹیم کیا سوچ رہی ہوگی کہ ہمارے چیئرمین نے ہی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ذکا اشرف صاحب نے بھی مشاورت کے وقت سے پہلے شروع کر دی تھی، جس سے ٹیم کا ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا جو اب تک بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں ذکا اشرف صاحب نے جو کام کیا کہ بابر اعظم کو نکالا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا شاہین شاہ آفریدی صاحب آ گئے۔ شاہین شاہ آفریدی صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شاہین کے ہٹنے کے بعد ٹیم یعنی بکھر گئی، اور کیسے بکھری، کیونکہ ابھی شاہد آفریدی صاحب کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ٹیم میں ہم آہنگی، اتحاد، یگانگت، یہ تمام تر ذمہ داری کپتان پر عائد ہوتی ہے۔ اور میں ایک اندرونی کہانی آپ کو بتاؤں گا، یہ آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ میں تب آپ کو بتاؤں گا جب یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وسیم اکرم صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر شاہین اور بابر آپس میں بات چیت نہیں کرتے تو ان دونوں کو گھر بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے اور کپتانی کو ایشو بنا کے آپ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تو آپ دونوں گھر جائیں۔ اچھا، راشد لطیف صاحب نے جو تنقید کیا محسن نقوی صاحب پر، اس پر زبیر علی خان صاحب نے آج جب ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، ان کے جو کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے، اس پر زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ محسن نقوی پر تنقید کرنا جرم بن گیا، سابق ٹیسٹ کرکٹر راشد لطیف کو پی ٹی وی نے برطرف کر دیا۔ دیکھیں اب برطرف کر دیا ہے، اور بنیاد یہ بتائیے کہ راشد لطیف صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ غیر تسلی بخش تھی۔ کارکردگی اس میں کیا ہوتی ہے، آپ تجزیہ دیتے ہیں، اتنے سال سے سب صحیح چل رہا ہے، کارکردگی بہتر چل رہی ہے، ابھی آپ تنقید کرتے ہیں یا اب اگر معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور سب چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ 2026 تک کا ان کا کانٹریکٹ تھا اور 8 سالہ کانٹریکٹ، اچانک محسن نقوی 6 سال تو ہو گئے نا مکمل۔ بالکل، یعنی تب اچانک ایسا کیا ہوا کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ ادھورا چھوڑنا پڑا، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو کرنٹ افیئرس کے ہوسٹس ہوتے ہیں نا، اگر وہ تنقید کر جاتے ہیں کسی بڑے بندے پر، کسی سرگردہ بندے پر، سیاستدان پر، اور وہ حکومت میں ہوتا ہے تو پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ یا کوئی صحافی، ہمارے ہاں اس طرح سے بہت بار ہو چکا ہے، یا کوئی صحافی اگر کسی سے سوال پوچھتا ہے، وزیر اطلاعات سے پوچھتا ہے، کسی اور سے، تو اس کو بھی پھر ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی جو ملازمت ہوتی ہے اس سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے بھی مبینہ طور پر یہی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب دیکھیں ملیحہ ہاشمی صاحبہ ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 8 سال سے پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک سابق پاکستانی کھلاڑی راشد لطیف کو پاکستان ٹیلی ویژن سے نکال دیا گیا، اس کی وجہ ان کی محسن نقوی اور پی سی بی انتظامیہ پر تنقید بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا غلط بات کی تھی؟ انہوں نے کوئی غلط بات کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو $25 کے عوض بیچ رہے ہیں، یعنی آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں کہ $25 لیں اور بلکہ دیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، سیلفی، اور $25 سے کیا ہوتا ہے؟ اور آپ جو کام پاکستان کے اسٹار ہیں، وہ کام تو پاکستان کے اسٹار ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں یہ تو آپ فری بھی رکھ سکتے تھے نا، یا آپ کیوں کہہ رہے ہیں $25؟ بہرحال جو ٹیم کے کپتان اور اس کے علاوہ جو پوری مینجمنٹ ہے، انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا راشد لطیف صاحب نے، اور کہا کہ بھائی دیکھیں آپ ایسے نہیں کر سکتے نا، آپ پاکستان کے اسٹار ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا اسکینڈل اس حوالے سے نہیں دیکھا کہ میٹ اینڈ گریٹ ہو اور ٹیم ہار رہی ہو، مسلسل ہار رہی ہو، اور آپ پلان کر کے بیٹھے ہیں، اور خود انہوں نے منسوخ کیا اور کرنا پڑا۔ وہاں اس طرح سے زیرو کارکردگی، اور دوسری جانب اگر آپ پر کوئی تنقید کرے گا اور اگر آپ بڑی شخصیت ہیں تو پھر آپ کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے ابھی سرجری کی بات کی، اور ابھی ان کا ایک اور یعنی ذرائع سے یہ بات پتہ چلی کہ محسن نقوی صاحب نے جو کہا ہے کہ اب بابر اعظم کے خلاف کوئی سرجری نہیں ہونے لگی، ان کے خلاف جو ٹیم میں کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا سرجری کی جب انہوں نے بات کی کہ انہیں پتہ ہے کہ ٹیم میں ہو کیا رہا ہے، اور اگر آپ کو بھائی پتہ ہے تو آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، وزیر داخلہ بھی آپ ہیں۔ لیکن آپ کا تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے نا کرکٹ سے، تو یہ بھی آپ کی خامی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، ابھی تو آپ لگ گئے، جیسے بھی لگ گئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہے نا، مل گیا آپ کو یہ عہدہ آپ کو مل گیا یا آپ کو تحفتاً دیا گیا، سو آپ نے کم از کم وہ غلطیاں جو آپ کو معلوم ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے، میں لاؤں گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ پریس کانفرنس کریں گے،
और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मौके पर करते हैं, अभी तो ये बातें चल रही कि कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान का साथ है, अगर मगर और अबर की कहानी अब, यानी बारिश भी ना हो तब पाकिस्तान के पहुंचने के चांसेस हैं। आयरलैंड मैच जीते यूएसए से तब पाकिस्तान पहुंच सकता है, और पाकिस्तान के फिर कोई 4 पॉइंट्स होंगे, उसके बाद भी फैसला नेट रन रेट पर होगा। कौम को ये मुश्किल जरूर पिछले 7 आईसीसी इवेंट्स हैं कि जिसमें पाकिस्तान ने ये किया है कि अपनी कारकर्दगी की बजाय वो अगर मगर और अबर की कहानी की वजह से सेमीफाइनल खेला है। सो ये हमारा हाल है, और अब हम ये कह रहे हैं कि भाई देखें हम तारीख बदल देंगे, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। बाबर आजम पता नहीं कोई अलग से बयानात दे देते हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो देखें आपकी क्रिकेट की बेहतरी के लिए इन्होंने बात की होगी ना, राशिद लतीफ़ साहब ने, उन्होंने ये बात थोड़ी की होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। वो कह रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब जो चैनल पे बैठे हैं तो जाहिर सी बात है वो सही गलत को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा अगर उनको कहीं तनकीद करनी होगी, इख्तलाफ होगा, तो वो भी वो बोलेंगे, उनका हक है। देखिए मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को जिस कबीले का माना जाता है कि यार देखें इनकी बड़ी चलती है, वजीर आजम साहब की इनके आगे नहीं चलती। अब जब वजीर आजम की इनके आगे नहीं चलती तो फिर इनकी किसकी चलती होगी, ये तो सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो राशिद लतीफ़ साहब की भी पीटीवी में इनके आगे नहीं चल पाई और कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हो गया, अब ये घर जाएंगे। अब देखें मोहसिन नकवी साहब इसका क्या जवाब देते हैं, लेकिन जो तमाम तर कड़ियाँ हैं, जंग ने भी इसकी खबर लगाई जो राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि देखें वही गलती जो ज़का अशरफ साहब कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब भी वही गलती कर रहे हैं। यानी खिलाड़ियों के बारे में आप स्टेटमेंट्स नहीं देते ऐसे, यानी एक मैच हारा है तो आप कहते हैं, आप बैक करते हैं टीम को। ये पीसीबी क्रिकेट यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होने के बाद आप ये बात कर रहे हैं। रमीज राजा साहब, हमें याद है रमीज राजा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार रही थी मैचेस, तो उन्होंने कहा हम वर्ल्ड कप उठा लाएंगे। कम से कम आप स्टेटमेंट बहुत बड़ी दे देते हैं ताकि जो खिलाड़ी हैं उनका मोरल हाई हो। यहाँ आप जो बात कर रहे हैं सर्जरी होगी, उनकी जो थोड़ी बहुत हिम्मत होगी वो भी डाउन हो। वो देखें सर्जरी की वजह से उन्होंने जो कनाडा के साथ मैच खेला है, डर डर के कोई 107 रन बनाए। तो अगर आप सर्जरी की बात करेंगे तो ये खिलाड़ी ऐसे ही खेलेंगे, फिर पूरे 20 ओवर्स खेल देंगे और वापस आ जाएंगे अपनों में। सर्जरी अपर लेवल से होनी चाहिए, स्टार्ट वहीं से। देखिए मोहसिन नकवी साहब की तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने भी बात की ना कि सबसे पहले अगर सर्जरी करनी चाहिए तो मोहसिन नकवी साहब की करनी चाहिए, उनसे शुरुआत करनी चाहिए। सो मोहसिन नकवी साहब का क्रिकेट में क्या जाए, अगर वो तो खैर जैसे भी क्रिकेटर्स हैं ना, वो जहाँ गए उनको हटा के दूसरे क्रिकेटर्स आएंगे ना। मोहसिन नकवी साहब को हटा के कम से कम कोई ऐसा बंदा हो जो मुतल्लिका बंदा हो, जो चीज़ों को समझता हो, जो निज़ाम को समझता हो। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप 3 ओहदे लेकर बैठे हुए हों और उसके बाद आप कहें कि मैं सर्जरी करूँगा, और आप सब और आप जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हों जहाँ से यानी कोई तुक ही नहीं बनती हो, कोई बंदे उठा रहे हैं और उसके अलावा दीवारें फलांग रहे हैं, और उसके अलावा वहाँ पर ईंटें उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। साहब ने फर्स्ट टाइम था, आप समझ गए होंगे कि अब ट्रेनिंग मुझे उनको भी ये कहा, करवानी है। शायकीन ने भी यही कहा ना, मोहसिन नकवी साहब जब वो कहीं उनको मिले तो उन्होंने कहा कि अगली बार वहाँ से ट्रेनिंग न करवाइएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी जो नहीं फटिंगनेस है उसमें इजाफा होता है। आप क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग करें। आप हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर की कहानी जो हामिद मीर साहब ने बताई कि ये मुझे एक क्लब में मिले और क्लब के बच्चों के सामने बॉल कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप यहाँ आपकी तो ट्रेनिंग चल रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो वहाँ इतने दिन हो गए बॉलिंग नहीं करवाई। तो वो क्लब के बच्चों के सामने अगर बॉलिंग करेंगे तो आगे यहाँ का पाकिस्तान यानी यही हाल होगा पाकिस्तान का, फिर यूएसए जीत जाएगा, भारत से हम हार जाएंगे, और बाकी जो मैचेस कनाडा के सामने जो हुआ वो भी सबके सामने, तो ऐसे ही होता रहेगा फिर। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।